اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رحمۃ مہداۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام اساتذہ کرام و سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ربیع الاول کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی مہینے 571 عیسوی میں دوشنبہ کے دن اور صبح صادق کی ضیابار سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا ہو رہا تھا کہ جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کی جوان سال بیوہ بہو کی یاس و حسرت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ ایسا مولود مسعود تولد ہوا جس کے من موہنے مکھڑے نے نہ صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور کیا، بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھلنے لگی، اور اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے نہ صرف حضرت عبداللہ کا قلب احزاں جگمگانے لگا، بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور حرمہ نصیبیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، وہاں پر امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو بہلانے لگیں۔ صرف جزیرہ عرب کا بخت خفتہ بیدار نہیں ہوا، بلکہ ظلم و ستم کے جہاں بھی آہنی شکنجوں میں کسی کر رہ رہی تھی قوم، اس کو ہر قسم کی ذہنی، معاشی اور سیاسی غلامی سے رہائی کا مزدہ جاں فضا ملا۔ فقط مکہ و حجاز کے خدا فراموش باشندے خدا شناس اور خود شناس نہیں بنے، بلکہ عرب و عجم کے ہر مکی کے لیے میخانہ معرفت کے دروازے کھول دیے گئے، اور نوع انسانیت کو دعوت دی گئی کہ جس کا جی چاہے آگے آئے اور میں طہور سے جتنے جام نوش کرنے کی ہمت رکھتا ہے اپنے لبوں پر لگائے۔ طیور خوش نواز مزمع سنج ہوئے کہ خزاں کی چیرہ دستیوں سے گلشن انسانیت میں تباہ حال سرمدی بہار کو آشنا کرنے والا آیا۔ سر بگرے باں گنچے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہیں جگانے والا آیا، اور جگا کر انہیں شگفتہ پھول بنانے والا آیا۔ افسردہ کلیاں مسکرانے لگی تھی کہ ان کے دامن کو رنگ و نکہت سے فردوس بدامہ کرنے والا آیا۔ علم و آگہی کے سمندروں میں حکمت کے جو آبدار موتی آغوش صدف میں صدیوں سے بے مصرف پڑے تھے، ان میں شوق نمود انگڑائیاں لینے لگا۔ مختلف مذاہب کے علماء اور راہب اپنی مذہبی تعلیمات کی بنیاد پر نبی آخر الزماں کے منتظر تھے۔ آخر کار صدیوں پر مشتمل طویل انتظار ختم ہوا اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ کسی نے کیا ہی خوب جملہ کہا ہے کہ وہ آئے غم کدے میں خوشی کی روشنی پھوٹی۔ حضرات گرامی، یہ وہ دور تھا جس میں لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے یکسر بیگانہ اور لا تعلق ہو چکے تھے۔ دنیا میں مالک ارض و سماوات کے سب سے پہلے قائم کردہ گھر خانہ خدا میں 360 خود ساختہ اصنام کی پرستش ہو رہی تھی۔ فحاشی اور بے حیائی نے ثقافت اور ادب کا مقام حاصل کر لیا تھا۔ خانہ خدا کا برہنہ طواف کیا جاتا تھا۔ جو شخص برسر محفل فحش قصے اور واقعات جس طرح بے باکی سے بیان کرتا وہ قادر الکلام تصور کیا جاتا تھا۔ لوگ گمراہی اور جہالت کی آخری حدود کو پار کر کے انسان تو کجا جانور کہلانے کے بھی لائق نہ تھے کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کا ملی فریضہ ٹھہرا تھا۔ اخلاقی اقدار
عدل و انصاف، اخوت و مساوات نہ صرف یہ کہ مفقود تھے بلکہ ان کو حاصل کرنے کا شعور تک بیدار نہ ہوا تھا۔ انسان ایک مستقل فریب کا شکار تھا، انسان کچھ کھوکھلے نظام کی پشت پر جابر حکام اور ان کے گماشتے مسلط تھے۔ وہ لوگ حق اور ناحق کو نہ جانتے تھے اور نہ ہی جاننے کے آرزو مند تھے۔ یہ تو بہت بعید بات ہے، لیکن وہ زندگی گزارنے کے قانون تک سے بے بہرا تھے۔ گویا جنگل کا قانون تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق، ہر مسئلے کا حل فقط تلوار تھا۔ ایسے میں ضرورت تھی ایک ایسی تہذیب کی جو انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نجات دلا کر ضمیر کی آزادی بخشے اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کرے۔ ضرورت تھی ایسے نظام زندگی کی جس میں عدل و انصاف کے معاملات باہمی میں لوگوں کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہو، جو مالک و مملوک اور آجر و اجیر کے تعلقات کو نظم و ضبط کا پابند بنا سکے۔ ضرورت تھی ایسے نظام زندگی کی جس میں اخلاقی اقدار کے کردار کی بلندی ہو، نہ کہ دولت کے بجائے اخلاقی اقدار اور کردار کی بلندی ہو۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر احسان عظیم کرتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور فرمایا کہ اس قوم کو دعوت دیجئے، اس انسانی انبوں کو دعوت دیجئے کہ گمراہی میں یہ بھٹک رہا ہے اور اپنے آپ کو ایسے عذاب میں مبتلا کر رہا ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت اس کی بیکار ہو جائے گی۔ سامعین محترم، جب ہم انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائرانہ جائزہ لیتے ہیں تو افراد کی بقا اور اقوام کی دوام کے لیے انقلاب ناگزیر ہے، جس کو علامہ اقبال نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا تھا کہ وہ قوم جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، وہ قوم جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، صورت شمشیر میں ہے دست قضاں وہ قوم، صورت شمشیر میں ہے دست قضاں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں میں اپنے عمل کا حساب۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب مولانا برہان الدین صاحب جو اپنے معاف ضمیر بیان فرما رہے تھے۔ اب بلا تاخیر مفتی صاحب کی آمد سے قبل میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مولانا محمد اویس صاحب سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت